اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیو سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، ایران میں 11 فروری وہ دن ہے کہ جس دن انقلاب اسلامی کی تقریبات منائی جاتی ہیں۔ ایران کی تاریخ میں یہ دن خاص اہمیت کا حامل ہے۔ 11 فروری وہ تاریخ ہے کہ جب سن 1979 میں اس تاریخ اور اس دن کو ایران میں اسلامی انقلاب آیا اور شاہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ اس سال 2026 میں بھی ایرانی عوام نے کئی صوبوں اور شہروں میں اس دن کو پہلے سے زیادہ جوش و جذبے سے منا کر پوری دنیا، خصوصاً امریکہ اور اسرائیل کو یہ پیغام دیا ہے کہ ایرانی عوام اسلامی نظام حکومت اور رہبر اسلامی ایران آیت اللہ سید علی خامنائی صاحب پر نہ صرف بھرپور اعتماد کرتے ہیں بلکہ اسی نظام حکومت کو چاہتے ہیں۔ نیز ایرانی عوام کسی قسم کا رجیم چینج نہ تو چاہتی ہے اور نہ ہی ہونے دے گی۔ 11 فروری 2026 کو ایران میں انقلاب اسلامی کی 47ویں سالگرہ کے موقع پر ایرانی عوام نے تہران میں اسرائیل اور امریکہ کو ایک منفرد پیغام بھی دیا ہے۔ وہ پیغام اس صورت میں دیا گیا ہے کہ اسرائیلی پرچموں کے ساتھ ساتھ بال دیوتا اور اس کے معبد کے مینار کہ جس پر یہودیوں کا ستارہ داؤدی بنا ہوا تھا اور 666 کا عدد بھی لکھا ہوا تھا کو نظر آتش کیا گیا ہے۔ ناظرین، ستارہ داؤدی سے مراد اسرائیل کی عظیم حکومت ہے جسے اسرائیل خطے میں موجود دوسرے ممالک کی زمینوں پر قبضہ کر کے قائم کرنا چاہتا ہے، جبکہ 666 کا عدد بائبل کے مکاشفہ یوحنا میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے مراد آخری وقت کا وہ وحشی ہے جو سمندر سے نکلے گا۔ تاہم بائبل کے علماء کے مطابق 666 کا ہنسا خدا کے خلاف بغاوت اور دجال کی علامت ہے، جسے اکثر سیاسی نظام یا خدا کے مخالف فرد کے طور پر تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایرانی عوام نے ستارہ داؤدی اور 666 کے عدد کو آگ لگا کر یہ پیغام دیا ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر جنگ مسلط کی تو ان دونوں کو ان کے شیطانی نظاموں سمیت جلا کر راکھ کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اسی طرح بال دیوتا جسے اس مینار کے ساتھ نظر آتش کیا گیا، اس کے پیغام کو سمجھنے کے لیے اس شیطانی دیوتا کی تاریخی حیثیت کو مختصراً دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بال کے لغوی معنی آقا، سردار اور مالک کے ہیں۔ شوہر کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا تھا اور متعدد مقامات پر خود قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے۔ مثلاً سورہ بقرہ آیت 228، سورہ نساء آیت 127، سورہ ہود آیت 72 اور سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ لیکن قدیم زمانے کی سامی اقوام اس لفظ کو الہ یا خداوند کے معنی میں استعمال کرتی تھیں اور انہوں نے ایک خاص دیوتا کو بال کے نام سے موسوم کر رکھا تھا۔ شام کا شہر بالبک اسی بال دیوتا سے موسوم ہے، جہاں اس کا ایک بہت بڑا معبد موجود تھا۔ خصوصیت کے ساتھ لبنان کی فنیکی قوم کا سب سے بڑا نر دیوتا بال ہی تھا اور اس کی بیوی استارات ان کی سب سے بڑی دیوی تھی۔ بابل سے لے کر مصر تک پورے مشرق وسطی میں بال پرستی پھیلی ہوئی تھی اور خصوصاً لبنان اور شام و فلسطین کی مشرک اقوام بری طرح اس میں مبتلا تھیں۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلنے کے بعد فلسطین اور مشرق اردن میں آ کر آباد ہوئے اور توریت کے سخت احکامات کی خلاف ورزی کر کے انہوں نے ان مشرک قوموں کے ساتھ شادی بیاہ اور معاشرت کے تعلقات قائم کرنے شروع کر دیے تو ان کے اندر بھی بال کی پرستش کا مرض پھیلنے لگا۔ بائبل کی کتاب قضات 13 کے باب 11 کی آیت نمبر 2 میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل میں یہ اختلافی اور دینی زوال رونما ہونا شروع ہو گیا تھا اور بنی اسرائیل نے خدا کے آگے بدی کی اور بالین کی پرستش کرنے لگے
اور وہ خداوند کو چھوڑ کر بال اور استارات کی پرستش کرنے لگے۔ بائبل میں ہی قضات 5 کے باب 2 کی آیت 2 میں ہے کہ بنی اسرائیل کنعانیوں اور ہتھیوں اور اموریوں اور فریزیوں اور یبوسیوں کے درمیان بس گئے اور بیٹیوں سے خود نکاح کرنے اور اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو دینے اور ان کے دیوتاؤں کی پرستش کرنے لگے۔ اس زمانے میں بال پرستی اسرائیلیوں میں اس قدر گھس گئی تھی کہ بائبل کے بیان کے مطابق ان کی ایک بستی میں اعلانیہ بال کا مذبح بنا ہوا تھا، یعنی قربان گاہ بنی ہوئی تھی جس پر قربانیاں کی جاتی تھیں۔ ایک خدا پرست اسرائیلی اس حالت کو برداشت نہ کر سکا اور اس نے رات کے وقت چپکے سے یہ قربان گاہ توڑ دی۔ دوسرے روز ایک کثیر مجمع اکٹھا ہو گیا اور اس شخص کے قتل کا مطالبہ کرنے لگا کہ جس نے شرک کے اس اڈے کو توڑا تھا۔ اس صورتحال کو آخرکار حضرت سموئیل، طالوت، داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے ختم کیا، اور نہ صرف بنی اسرائیل کی اصلاح کی بلکہ اپنی مملکت میں بالعموم شرک و بت پرستی کو دبا دیا۔ لیکن حضرت سلیمان کی وفات کے بعد یہ فتنہ پھر ابھرا اور خاص طور پر شمالی فلسطین کی اسرائیلی ریاست بال پرستی کے سیلاب میں بہہ گئی۔ پھر یہودی کنعان میں مولوخ نامی دیوتا کی زنا سے پوجا اور اس پر بچوں کو قربان کرنے سے دشمن کو شکست دینے اور دولت اکٹھا کرنے کی غرض سے پوجا کرتے، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام نے ان کو منع کیا، لیکن یہ رسم ان کے دلوں میں موجود رہی۔ ناظرین، یہودی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ہمراہ مصر پہنچے تو وہاں مولوخ کی شکل کا ایک دیوتا بال موجود تھا جس کو مصری ہتھوڑا کے مندر میں پوجتے تھے۔ یہودی حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد اسی بال کی پرستش کی طرف مائل ہو گئے، خاص کر جب فرعون نے ان کے بچے قتل کرنا شروع کیے تو یہودیوں نے فرعون کے اس عمل کو فرعون کی طاقت سے جوڑ دیا۔ یوں مولوخ دیوتا کی بارگاہ میں بچوں کی قربانی سے یہودیوں نے فرعون کی طرف سے بچوں کی قربانی جوڑ کر یہ ذہن بنا لیا کہ دیوتا بال کی پوجا دولت کا سبب اور اس کے سامنے بچوں کی قربانی دشمن پر فتح کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس گناہ سے روکا، لیکن جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے یہودیوں سے جدا ہوئے، سامری نے ان کے لیے سونے کا بال بنا دیا جس کو یہودی ایک بار پھر پوجنے لگے۔ اسی کا ذکر قرآن مجید میں بال کے نام سے ہی ہوا۔ آج 1500 سال بعد وہی قرآن میں مذکور یہودیوں کا بال اسرائیل کے شیطانی مرکز میں ایک بار پھر نمودار ہوا ہے، جس پر فلسطینی بچوں کو قربان کر کے اور زنا کی پوجا سے اسرائیل کے شیاطین دنیا بھر کے اپنے دشمنوں کو شکست دینا چاہتے ہیں۔ ناظرین، پچھلے چند ہفتے سے پوری دنیا میں ایپسٹین فائلز سکینڈل نے تھرتھلی مچائی ہوئی ہے۔ جیفری ایپسٹین ایک امریکی فائنانسر تھا جو انسانی سمگلر، بچوں کا جنسی مجرم اور سلسلہ وار بدکاری اور زنا کے لیے مشہور تھا۔ یہ خود بھی سیاہ کاریاں کرتا اور اس کا نیٹ ورک پوری دنیا کے طبقہ اشرافیہ، سیاستدانوں، رئیسوں اور حکمران طبقے کو عیاشی کے لیے بچے اور عورتیں فراہم کرتا تھا۔ جن جن لوگوں کو اس نے یہ سامان مہیا کیا، ان سب کی تفصیل جس ڈیٹا میں موجود ہے اسے ایپسٹین فائلز کہا جاتا ہے۔ جیفری ایپسٹین اپنی انسانی سمگلنگ اور دیگر جرائم کے تحت سنائی جانے والی سزا نیو یارک جیل میں کاٹ رہا تھا، جہاں 10 اگست 2019 کو وہ اپنے سیل کے فرش پر زخمی حالت میں مردہ پایا گیا۔ پھر اس کا ڈیٹا لیک ہوا اور اس کی تفصیلات منظر عام پر آئیں، اور جیسے جیسے ایپسٹین فائلز کھل رہی ہیں، آئے روز شیطانی دنیا کے چہرے سے پردے ہٹنے لگ گئے ہیں۔ کچھ دن پہلے ایپسٹین فائلز سے یہ پتہ چلا کہ ایپسٹین نے بال کے نام سے اسرائیل میں بینک اکاؤنٹ کھول رکھا تھا۔ جیفری ایپسٹین یہودی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ یہ اور اس کے نیٹ ورک کے لوگ دنیا بھر کے امیر لوگوں کے لیے بدکاری کا بندوبست کرتے اور کم عمر لڑکیاں مہیا کرنے کا دھندا چلا رہے تھے۔ ان کے پاس امریکہ سمیت
دنیا بھر کے طاقتور ترین لوگوں کا بدکاری کا مکمل ریکارڈ تھا، جس کو وہ اسرائیل پہنچاتے، اور اسرائیل آج اس کی مدد سے اسلامی دنیا سمیت دنیا بھر کے فیصلہ سازوں کو کنٹرول کر رہا ہے۔ بال کے نام سے اکاؤنٹ اور فلسطینی بچوں کا قتل عام ایک عجیب شیطانی کھیل ہے۔ یہودیوں کے شیطان جو اب بھی بال کی پرستش کرتے ہیں، ان کے خیال میں بال ان کا نجات دہندہ ثابت ہوگا، اور بال کی خوشی حاصل کرنے کے لیے فلسطینی بچوں کو بال کے نام پر قربان کرنا ضروری ہے۔ ایرانیوں نے اسلامی انقلاب کی 47ویں سالگرہ پر شیطانی مینار اور بال دیوتا کی گود میں ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر رکھ کر ان سب کو نظر آتش کر کے یہودیوں اور امریکیوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ان کی حتمی تباہی ایران کے ہاتھوں ہی ہوگی، جس کے لیے ایرانی حکومت اور ایرانی عوام نہ صرف مکمل طور پر تیار ہیں، بلکہ رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی کی قیادت پر بھرپور اعتماد بھی کرتے ہیں۔ اور اگر امریکہ کے خفیہ شیطانی حلقے بائبل کے اعداد 666 کی تباہی مچانے والی سمندری مخلوق کو امریکی بحری بیڑے سے تعبیر کرتے ہیں، تو اسے بھی ایران تباہ و برباد کر کے نظر آتش کر دے گا۔ ایران کے اس عملی پیغام کو یہودیوں اور عیسائیوں کے شیطانی حلقوں نے اسرائیل اور امریکہ میں بڑی سنجیدگی سے لیا ہے، اور مغربی میڈیا میں اس پر آوازیں بلند کی جا رہی ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینلز کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں پیدا کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔